تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھ ہاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے جہنم کا تعارف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے غسل کرتا ہے اور امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہی مسجد میں آتا ہے اور اللہ نے جتنی اس کے مقدر میں رکھتے لکھی ہیں وہ پڑھتا ہے، اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو بالکل قریب بیٹھتا ہے۔ تو قریب آ جائیں انشاءاللہ، ادھر سامنے آئے نا، ایسے گردن میں زیادہ پھرنے کی بجائے سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ برکت دے جی۔ آپ خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے سورۃ صاد قرآن کی 38 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے۔ فبئس المہاد، بس بہت برا بچھونا ہے۔ اس آیت کے اندر دو لفظ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ آئیں سب سے پہلے ان دو لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یسلونہ اور دوسرا لفظ ہے میہاد۔ پہلا لفظ یسلونہ، یہ جو لفظ ہے نا یہ سالیہ یسلا سے مشتق ہے، یعنی کہ بانس کی وہ کچی لکڑی جو ٹیڑھی ہو اس کو آگ کی بٹھی میں رکھ کر کے سیدھا کیا جائے۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے تم دنیا میں ٹیڑھے ٹیڑھے رہے ہو نا، دنیا میں تمہارے دل نے جو کہا تم نے وہی کیا، تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ٹیڑھا ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، دنیا میں ٹیڑھے چلتے رہے ہو۔ یہ جہنم ہے ٹیڑھوں کے لیے جن کو یہاں سیدھا کیا جائے گا۔ یدخلون بھی آ سکتا تھا، داخل یدخلون، لیکن نہیں۔ قرآن کو پڑھا کریے اور ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ دنیا میں اپنے من کی زندگی گزاری، جیسا دل نے کہا ویسا کیا، اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم پہ کوئی اختیار رکھنے والا نہیں، جو دل کہتا تھا وہ کرتے گئے، من مرضی کی رب کی مرضی نہیں کی۔ اس دل نے اس کی بغاوت کی، یہ ٹیڑھا رہا۔ اللہ کہتا ہے ساری زندگی تو نے ٹیڑھے ٹیڑھے گزاری ہے، یہ جہنم تیرے ٹیڑھے کو پن کو سیدھا کرنے کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے میہاد۔ یہ جو میہاد ہے نا یہ بمعنی فراش ہے، بستر، بہت برا بستر ہے جہنم۔
انسان کی دنیا میں سب سے زیادہ ترجیحات پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترجیحات سب سے زیادہ کیا ہے؟ اس کی اٹینشن اور توجہ کس کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ میرا ایک بہترین گھر محل نما، اور اس محل نما میں میرا ایک بہترین بیڈ روم ہو جس میں اے سی لگا ہو اور مخمل کا اور ریشم کا بستر لگا ہو، میرا جو پلنگ ہو کیا بہترین ہو، کیونکہ جب میں باہر سے تھکا آ رہا ہوا گھر آؤں تو اس بستر پہ لیٹ کے آرام کر سکوں۔ اللہ کہتا ہے یہ جہنم میں بستر ہوگا، وہ بھی بچھونا جو ہوگا وہ بڑا برا بچھونا۔ گھر میں یہ جو بستر ہے کس کے لیے ہے؟ بندہ سارا دن تھکا ہارا گھر میں آتا ہے آرام کے لیے۔ اگر یہ آرام کل قیامت کو میسر نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس آئے ہیں چلے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یوں ہی پڑی ہوئی۔ کتنا برا بچھونا ہے، اللہ اکبر، کتنا برا ہے دیکھنا لے۔ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے یہ بچھونا کتنا برا ہے۔ سورۃ اعراف ہے، قرآن کی 7 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ فرماتے لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں ان کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا بستر آگ کا، اور اس کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ بتائیں سکون ملے گا کہاں؟ بہت آرام کر لیا یہاں، بہت آرام، یہ جگہ آرام کی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں آرام نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ وہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ نبا میں، قرآن کی 78 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 21 میں، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک یہ جو جہنم ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے ہمارا۔ ایک لفظ ہے مرصاد اور ایک لفظ ہے بیچ میں کانت۔ مرصاد یہ مفعال کے وزن پر ہے۔ مجھے گرامر زیادہ بولنے سے روکا گیا ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں کچھ اپنی عادت سے بھی۔ یہ وزن، یہ جو مرصاد ہے یہ مفعال کے وزن پر ہے، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ دشمن کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دشمن کس راستے سے گزرتا ہے، وہ اسی راستے پہ گاڑ لگاتی ہے، گاٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے، کب سے کر رہی ہے اور کب تک کرے گی۔ یہ کانت بتا رہا ہے، کانت یہ استمراری ہے، دونوں کا ایک معنی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب سے جہنم بنائی گئی ہے اسی وقت سے انتظار کر رہی ہے اور یہ قیامت تک انتظار کرتی رہے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جس میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کیسے سمرے گی، پیسہ کیسے آئے گا، میری یہ اولاد کیسے سٹیبل ہوگی، میرا کاروبار کیسے چلے گا، یہ دنیا دنیا دنیا، یہ مسئلہ نہیں ہے جس میں آج ہم سب پڑے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ہے جو ہمیں بعد میں درپیش آئے گا، جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور جہنم تو گاٹھ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ۔ ہم میں اور صحابہ میں بہت گہرا فرق ہے۔ صحابہ وہ تھے جن کی دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ۔ صحابہ وہ تھے جن کی دنیا جاتی ہے جائے، بگڑتی ہے بگڑ جائے، خراب ہوتی ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آخرت نہ خراب ہو۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں آخرت جاتی ہے جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن دنیا نہ خراب ہو۔ ہم دنیا پہ افسوس کرنے والے، وہ آخرت پہ افسوس کرنے والے۔ اللہ، دنیا چلی جائے افسوس ہی افسوس، دنیا ہاتھ سے چھٹ جائے، ہماری تو عبادات بھی دنیا کے لیے۔ کام اچھا چلے صدقہ کرو، کام چل نہیں رہا تو وظیفہ پوچھ لے،
کوئی پریشانی آ گئی ہے تو صدقہ کر دے، رد البلا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور زیادہ پریشانی ہے تو رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے رو لیتے ہیں صرف دنیا کے لیے. آخرت تو نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ کوئی آتا پوچھتا اللہ کے رسول نجات کس کام میں ہے. کوئی آتا تو پوچھتا اللہ کے رسول میرے لیے جنت کے 8 دروازے کیسے کھلیں گے. کوئی آتا تو پوچھتا اللہ کے رسول میں شر سے کیسے بچ سکتا ہوں. کوئی آتا تو پوچھتا اللہ کے رسول میں خیر کیسے پا سکتا ہوں. کوئی آتا تو پوچھتا اللہ کے رسول میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں. کوئی پوچھتا تو اللہ کے رسول میں پلسرات سے کیسے گزر سکتا ہوں. حدیث نہ پڑھ لیں. ہم اور صحابہ میں بہت گہرا فرق ہے. ہماری ساری کی ساری توجہ اس دنیا پر اور ان کی ساری کی ساری توجہ آخرت پر. مسند احمد ہے، حدیث کا نمبر ہے 17334. حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث ہے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت فاخذت بيده قال فقلت يا رسول الله ما نجات هذا الامر. الله اكبر. قال يا عقبہ احرس لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میری ملاقات ہوئی، میں آگے بڑھا. آگے بڑھ کر کے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو تھام لیا. آپ کا دست میرے دست میں آتا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول نجات کس کام میں. اللہ، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، کتنے عقل مند و دنا ہے، کتنے سیانے ہیں. ماں نجات ھذا الامر، اللہ کے رسول نجات کس کام میں. آج دنیا کے ہر شخص کو نجات چاہیے. آپ دیکھ لیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی فرقے کا ہو. اسی لیے کہ رومیوں کے ہاں اشتراکیت ہے تاکہ نجات مل جائے. بدھ مت کے ہاں نرواں کا اصول ہے نجات مل جائے. ہندوؤں کے ہاں رہبانیت ہے نجات مل جائے. اور عیسائیوں کے ہاں بھی، مسیحیوں کے ہاں بھی رہبانیت ہے. کس لیے؟ نجات مل جائے. ہمارے ہاں کے باباؤں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے فلاں بابا جی کچے کنویں میں کچے دھاگے کے ساتھ لٹکے اتنی دیر عبادت کرتے رہے. کوئی بابا جی سمندر کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے اتنی دیر عبادت کرتے رہے. جب تک ان کاموں میں نجات شریعت نہیں کہتی. شریعت نے کہا ہی نہیں کہ معاشرہ چھوڑو، گھر چھوڑو، اس کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاؤ. یہ شریعت اسلامیہ میں اجازت ہے ہی نہیں اس کی. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نجات کس کام میں؟ آپ نے 3 چیزیں بتائیں. فرمایا احرس لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے. اس زبان کی وجہ سے رشتہ داریاں جڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، فساد پڑتے ہیں. اسی زبان کے اوپر جنت جہنم ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس زبان کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے. کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیری وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اللہ. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تیری زبان تیرے قابو میں نہیں ہے تو ایسی زبان سے بہتر ہے اس کو اپنی خطی سے نکال دے، منہ سے نکال کے کسی کونا نشین ہو جا، چپ ہو جا، یہ بہتر ہے. یہ زبان کے فتنے بہت بڑے فتنے ہیں. اللہ کرے یہ زبان ہمارے کنٹرول میں ہو. اسی زبان کے اوپر نجات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 2 چھوٹی سی چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، 2 چھوٹی سی چیزوں، ایک جو اس کے 2 لبوں کے درمیان ہے، ہونٹوں کے درمیان زبان ہے اس کی، دوسری 2 اس کے رانوں کے درمیان میں ہے. شرمگاہ کہ مجھے حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج نہ زبان قابو میں ہے نہ شرمگاہ قابو میں. دوسری بات فرمایا ولیساک بیتک، اپنا فارغ وقت اپنے بچوں میں گزار. بچوں میں فارغ وقت بچوں میں گھر میں رہے. ہمارے ہاں کچھ اور ہی ہے. چلو ویلے ہیں اتنے 4 بندے تاش کھیلتے پہ، چلو چل کے تاش دی محفل بنا لیں. کوئی حکا پی رہا، چلو 4 جا کے حکا پی لیں. ہوں تو بندے بھی چگلیاں تو پاک نہیں ہیں، بہ جانتے ایک دوسرے دی چگلیاں کی پتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیساک بیتک، فارغ وقت اپنے بچوں میں. بچے پیدا کرنا کام نہیں ہے، ان کی تربیت سب سے بڑا کام ہے. بچے 10 ہوں بیکار کچرا، اس کو کیا کرنا؟
حدیث سن لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو محبت زیادہ کرنے والی اور بچے زیادہ جننے والی ہو۔ آپ مجھے بتائیں اگر بچے 10 ہوں، ایک شرابی زانی ہو، دوسرا چور ڈاکو ہو، تیسرا فراڈیا ہو، سب میں ایک ایک عیب ہو، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ فخر کریں گے؟ اور بچہ چاہے ایک ہو، بڑا قیمتی ہو، اس پہ محنت ہو، تمہاری نظر آئے کہ تم نے ان کو نیک بنایا ہے، معاشرے کا بہترین فرد بنایا ہے، سوسائٹی کا ایک اچھا انسان بنایا ہے، اس کی پرسنالٹی سے، اس کی شخصیت سے پتا چلے کہ بندہ بڑا متقی پرہیزگار اور اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ یہ کہ 4-5 لائن لگی ہوئی ہے، ایک بھی اس میں سے اچھا نہیں ہے، سارے کچرا کٹھے کیے، مرنے کے بعد تجھے کیا فائدہ ان 6 کا؟ کوئی ایک بھی تیری قبر پہ جا کے رو کے دعا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی تیرے لیے مغفرت کے لیے کلمات کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ مجھے بتائیں 6-6 7-7 تو ایک کتیا بھی بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھتے ہو چاندی دنوں کے بعد جیسے کتی بھونکتی ہے ویسے اس کے بچے بھونکتے ہیں۔ تو اگر ایک ماں ہے وہ بھی اتنے پیدا کری، تربیت نہیں، جیسے ماں بکواس کری وہ بھی کر رہی، تو کوئی فرق نہیں اس کتی کے بچے میں اور اس میں۔ تربیت سب سے اہم ہے۔ وَلِيَسَعْ كَبَيْتُكَ، فارغ وقت اپنے بچوں میں گزار، ان کی تربیت کر، ان کو فکر دے تو آخرت کی۔ لیکن ہماری تو مجلس ہی اگر بچوں میں بیٹھے تو فکر دی تو دنیا کی تھی۔ بیٹا دیکھتے نہیں ہو فلاں کا بچہ صبح جاتا ہے اپنے مربے میں، پورا ایک کھالا چھانک کے بننا بننا ہوندا، پھر وہ پٹھے وڈ کے مچھاں نوں پا کے پھر سکول جاندا۔ فکر دی تو دنیا کی تھی۔ دیکھ لا دوسرے کا بچہ یہ کاروبار کرتا ہے، ساتھ پڑھتا بھی ہے، بیٹھے تو دنیا کی فکر کے ساتھ بیٹھے، کبھی نہیں کہا بیٹا مرنا ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر ایک لمبا سلسلہ ہے، حساب و کتاب ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ آخرت کی کبھی فکر دی ہی نہیں اپنی اولاد کو۔ وَلْيَسَعْ كَبَيْتُكَ، فرمایا فارغ وقت اپنے بچوں میں گزار۔ اور تیسری کے وقت کی علاقتیاتی کا، اپنے گناہوں پہ رونے والا بن جا، لوگوں کے گناہوں کو چھوڑ دے، ان کی طرف دیکھنے کی طرف۔ آج ہمارا حال یہی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اوروں کے گناہ ڈسکس ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے نظر ہی نہیں آ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے کسی کی پردہ پوشی نہ کی اور اس کے گناہوں میں کٹوں میں لگ گیا تو رب تجھے وہاں رسوا کرے گا جہاں تیری عزت ہوگی، وہاں رسوا کرے گا اللہ۔ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہمیں۔ ہر ایک کو ہم میں سے چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک۔ اس لیے کسی کے گناہوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی کے گناہوں کے پیچھے پڑا رہا نا تو مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو تو حاجی ثناء اللہ سمجھ رہے ہیں، میرے تو وہ بھی برا سارے تو میرے تو گندے، تو میں چنگا سا، میں نے توبہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اصل میں نا ہماری کچھ تربیت ہونے والی ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پردہ پوشی کرنا، مومن کا کام ہے مومن کا دفاع کرنا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً اس پہ ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں پہ رونے والا بننا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہتا ہے گناہوں پر سرکشی اختیار نہیں کرنی، سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی، سرکشی کرے گا۔ ابلیس سے بھی گناہ ہوا تھا لیکن ڈٹ گیا، ابا واستکبر، انکار بھی کرتا ہے تکبر بھی کرتا ہے، یہ تو ابلیس کا کام۔ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، ساتھ ہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ساتھ ہی معافی مانگ۔ تو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہمیں، مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ ایک جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے نا وہ سنا رہا ہے، اس کے باپ کا نام ہے شفاق احمد، بہت مشہور بندہ تھا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، اس کی بیگم کا نام تھا بانو قدسیہ، راجہ گدھ اس کی کتاب ہے بڑی مشہور۔ اس کا باپ فلسفی بندہ تھا، تھوڑا سا سوچ بچار رکھنے والا تھا۔ نئی گاڑی لی، نئی گاڑی ایک اشارے پہ روکی، اس کا بیٹا چلا رہا ہے جو بات سنا رہا ہے، کہتا میں نے روکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والے نے آ کے گاڑی میں ٹھوک دی، نئی گاڑی تھی، کم سے کم وہ لاکھوں کا نقصان تھا جو اس نے کر دیا، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھا۔
بالکل 0 میٹر میری گاڑی. کہتا مجھے غصہ آیا, میں نیچے اترا, میں نے اس کے ورک شاپ لگتا تھا کہیں ورک شاپ میں کام کرتا ہے, اس کے کپڑے میلے کچالے تھے, تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا, اندھا تھا تو؟ کہتا مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. کہتا معافی موفی نہیں ہوگی, چل میرے ساتھ. کہاں ہے تیری ورک شاپ؟ اس نے کہا, میں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دے, غریب ہوں. اس کا نہیں. کہتا میرا باپ گاڑی سے اترا آ کے مجھے کہتا ہے چل گاڑی میں دفع ہو جا, بیٹھ جا سکون سے جا. کہتا باپ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں بولا. میں نے کہا ابا جی میری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ گاڑی کھڑی تھی اس نے ماری ہے پیچھے سے موٹر سائیکل لا کے. اس نے کہا, میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جا کے. کہتا مجھے غصہ بڑا کہ میں اس بندے کو فائر مار دوں. میں گاڑی میں بیٹھ گیا. اب میں نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا. اب میرا باپ اس کو کیا کہتا ہے, کہتا جا بیٹا, ہاتھ پہ پیار, سر پہ پیار دیا, کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. کہتا وہ چلا. کہتا میرے باپ نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگا. ہم نے سائڈ پہ لگا. میں نے پوچھا بابا تو نے اس کو یہ کیا کیا؟ اس نے کہ پوت یہی سوچ کل قیامت کا دن ہو اور میں اور دونوں اللہ کے سامنے ہو اور اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اور رب کہ میں معاف کروں, پھر کیا بنے گا؟ ہم کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا, پھر کیا بنے گا؟ معاف کرنا تو اللہ کی صفت ہے, اور اکڑ جانا, غصہ کرنا یہ تو شیطان کی صفت ہے. تو نے کون سی صفت بنائی؟ میرے بیٹا میری نصیحت کو پلے باندھ لے, جب بھی تجھ سے کوئی اللہ کے لیے معافی مانگے اس کو معاف کر دینا, چاہے تیرا کروڑوں کا نقصان ہوا ہو. جب بھی تجھ سے کوئی اللہ کے لیے معافی کا سوال کر دے اس کو معاف کر دینا, تاکہ اللہ تجھے معاف کر دے. اللہ وقت کی اللہ خطیاتی کا غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, سر جھکا دینا. وہ تو اتنا رحیم ہے, آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر نہیں نکلتا. تیری پلکوں کے شروع کے جو جڑ ہیں وہ بھی گیلی نہیں ہوگی, وہ معاف کر دے گا, اتنا رحیم. اللہ اکبر. یہ صحابہ, ہم اور صحابہ میں فرق دے رہے ہیں. ہماری ساری ترجیحات کن کے لیے؟ ہماری ساری توجہ دنیا کے لیے, ترجیحات اس دنیا کے لیے. ہم اس دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں, ساری سوچ اور فکر اس دنیا پہ شروع, دنیا پہ ختم. بس یہی ہمارا مقصد. صحابہ کون تھے؟ جو آخرت کی فکر کرنے والے. ذرا سا کچھ مال آتا پریشان ہو جاتا, کہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا. تسی نیکا نمازی پڑھنا شروع کر دیتی, لگتا جنہ جنہ رب دے قریب ہو رہے ہیں اللہ انہاں میرے تو ناراض, دنیا ہی خوش سی جاتی. پھر وہی اسی ہٹ درمی پہ آتا ہے بندہ, وہی اسی ہٹ درمی پہ آتا ہے. چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. کیوں صحابہ تھے جہنم کی اتنی فکر کیوں کرتے تھے, آخرت کے بارے میں اتنا سنجیدہ کیوں تھے؟ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. 17 سے پوین لگے ہوئے کپڑا پہننے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, جو 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, حکمران ہے, جو اینٹ نیچے رکھتا ہے اور مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت اس کے نیچے سوتا ہے. کون ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, جو خود جو کی موٹی روٹی کھاتا ہے. اللہ, جن کو آخرت کی فکر بڑی ہے. وہ تو اتنے تھے کہ اسر و کسرا کی راستے جب فتح ہوئی, مسجد نبوی ڈھیر لگا ہوا ہے سونے ہیرے جواہرات کا. ایک ہاتھ میں چھڑی ہے, مارتے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کیا لوگوں مجھے ڈر ہے تم اسی دنیا میں کہیں پھنس نہ جاؤ, یہ دنیا تم پہ غالب نہ آ جائے. یہ وہ لوگ تھے, بہت بکمال لوگ تھے. کیوں؟ یہ ان میں صفت کیوں تھی؟ آؤ ذرا حدیث دیکھتے ہیں. مسند احمد کی, اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جب ہم دوسری حدیثوں کو دیکھیں گے جو صحیح ہیں تو یہ پھر کرینہ صحیح تک یہ حدیث پہنچ جائے گی. یہ مسند احمد میں حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے 13343. حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لجبریل ما لی لم ارا میکائیل ضاحکا قط قال ما ضاحک میکائیل منذ خلقت النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کبھی میکائیل کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک میکائیل مسکرائے نہیں، جو مکلف ہی نہیں، جو مکلف ہی نہیں ہے، جس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، جو معصوم مخلوق ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میکائیل کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال. جو جبرائیل کے ساتھ میکائیل کو ذکر کیا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنی مقدس ہستی ہے، اور جو مکلف بھی نہیں ہے، جو معصوم ہے، جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک میکائیل مسکرائے نہیں. اور ہم پہ دنیا اتنی غالب. اصل میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہم دلیر پڑے، ہمارے جگرے پڑے، حوصلے پڑے ہیں، جرری بہت ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. دنیا اتنی غالب ہے، ہم پہ کوئی حساب ہی نہیں ہے. جبکہ جہنم کتنی بری جگہ ہوگی. اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہوگی. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ہر عذاب کے بدلے کل مکان، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے جو بھی سزا ملے گی نا، ان کو ایسا لگے گا کہ اس سزا کے بعد موت پکی کنفرم ہے، اتنی سخت سزا ہوگی. لیکن اللہ کہتا وما هو بمیت، یہ مرنے والی نہیں ہے، موت تو آئے گی نہیں. اگر موت کو پہلے ذبح نہ کیا ہوتا تو ہر سزا کے بدلے یہ مرتے. اتنی سخت جگہ ہے. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ہر طرف سے ان کو موت آ رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود یہ مر سکیں گے. اتنا سخت عذاب، اتنا سخت عذاب. تبھی تو وہ میکائیل مسکراتا نہیں ہے، تبھی تو صحابہ اکرام کو اتنی فکر ہے کہ یہ جہنم اتنی سخت ہے. کیوں نہ سخت ہو؟ سورۃ حمزہ پڑھی ہے، کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے کہا ہے نار اللہ موقدہ. نار اللہ، یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ سب اللہ نے. اچھا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا یہ فرشتوں نے جلائی ہے؟ یہ کیوں کہا کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ؟ اور قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ کہتا اللہ نے آگ جلائی ہے. بندے کی آگ جلائی بجھ سکتی ہے، فرشتوں کی آگ جلائی بجھ سکتی ہے، لیکن میرے رب نے آگ جلائی ہے، یہ کبھی بھی بجھنے والی، یہ بجھ ہی نہیں سکتی. جس کو جلا ہی اللہ دے، کیا وہ بجھے گی کبھی؟ ہوگا کہ اللہ تتالی والا لافیدہ. اور یہاں دل کا دورہ پڑ جائے بندہ باقی نہیں رہتا. اللہ کہتا ہے یہ آگ ان کے دلوں کو پکڑ لے گی، جکڑ لے گی، جکڑ لے گی ان کے سینوں کو. اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی بندے کی جلائی ہوئی نہیں ہے. بندے کی جلائی ہوئی بجھ جائے گی، فرشتہ جلائے بجھ جائے گی، کوئی اور مخلوق جن جلائے تو بجھ جائے گی، لیکن اس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، اور جس کو اللہ نے جلایا ہے وہ کبھی بجھ سکتی، وہ کبھی نہیں بجھے گی. مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ وہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. ان جہنم کانت، وہ تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، جب سے بنی ہے اس وقت سے اور قیامت تک انتظار ہی کرتی رہے گی. وہ تو گات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے پتا ہے میرا دشمن اس جگہ سے ہی گزرے گا. یہ جہنم. شروع والی آیت بول تو نہیں کی، کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا یسلونہا فبئس المہاد. یہ جو ٹیڑے ٹیڑے تم نے زندگی گزاری نا، یہ جہنم میں ہم پھینک کر کے تجھے سیدھا کریں گے. ساری ایکڑی اکڑی پن ٹیڑا پن ایک سیکنڈ میں جہنم میں غائب ہو جائے. قرآن نہ پڑھ، اللہ قرآن میں کہتا ہے دوسری جگہ. یہ سورۃ المومنون ہے، قرآن کی 23 نمبر کی سورت ہے. اس کی آیت نمبر 106 اللہ فرماتے ہیں کیا کہیں گے؟ کہیں گے قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی ہے. اب یہ جہنم میں ہے، یہ جہنمیوں کی بات کر رہا. کہیں گے اللہ
ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. جو ٹیڑھے ٹیڑھے رہے تھے نا اور اپنی من کی زندگی گزارتے رہے وہ ہم پہ غالب آ گئی. تو کیا کہیں گے؟ ہم ظالم ہیں، اللہ ظلم کر بیٹھے ہیں. ظالم، ظالم سے ظالم. دیکھو ظالم کس کا اپوزٹ ہے؟ صراط مستقیم کا. مستقیم کا ظالم، سیدھے نہیں ٹیڑھے ٹیڑھے نہیں، اس لیے ہم ٹیڑھے ہو گئے ہیں. ٹیڑھے ہو گئی جہنم میں. اب کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، تیری نافرمانی کر کے نہیں لوٹیں گے. ہو گئے نا سیدھے. 1 منٹ لگا، ساری کی ساری آکڑی اور تکبر اور غرور اور ٹیڑھا پن دور ہو گیا. کیا کہے گا آگے سے اللہ؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. یہ اخسؤ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ خسات القلب. گھر میں کتا آ گیا نا، کتا خسات القلب، تر تر نکل بھاگ ہمارے گھر سے. اللہ بھی کہے گا جب یہ جائے کہے گا نا اللہ ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اللہ کہے گا تر تر دفع ہو جا، پڑا رہا ہے یہاں سے. وَلَا تُكَلِّمُونَ. آج تجھ سے کوئی کلام نہیں ہوگا. آج دنیا میں سدھر جانا چاہیے، ہمیں سدھر جانا چاہیے. آج دنیا میں اللہ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہے. آ جاؤ، 60 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، بھٹکے رہے ہو، دور رہے ہو، بغاوت میں گزار دیے، دل نافرمانی پہ راضی رہا. ابھی آ جاؤ، موقع ہے، اب میں تم سے بات کر سکتا ہوں. ابھی اللہ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہے، ابھی وقت ہے. لیکن اس وقت کیا بنے گا جب اللہ ہم سے کلام نہیں کرے گا؟ مجھے تو اتنا پتا ہے، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا اور بڑی گڑی قسم کی محبت ہو جائے، روزانہ فون آتا ہو نا، ایک دن فون نہ کرے پورا، صرف بندہ سارا دن بے چین، روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. ایک دن بات نہ کرے، کہتا ہے میری تو دنیا اجڑ گئی. بتاؤ اس دن جب اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، کوئی ہم و ناصر نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے سوا پرسان حال نہیں ہوگا، اور میرا ہی رب اس وقت، نیک بندہ تو اپنے رب کو ہی اپنا دوست بناتا ہے نا. تو جب اس دوست نے منہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. وَلَا تُكَلِّمُونَ. کلام ہی نہیں، کیا حال ہوں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ کہے گا دور دور پڑا رہی جہنم میں، تجھے نکالا نہیں جائے گا. مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسئلہ وہ ہے جو ہمیں درپیش آنے والا ہے، جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں، بہت پیارا قول ہے. مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مررت الى الصراط فقال لا فقال هل تدري الى الجنة او الى النار فقال لا فیما رویہ بعد ذالک یضحک. حسن بصری رحمہ اللہ، نوجوان کھڑے ہیں، کچھ مجلس لگی ہے نوجوانوں کی، پاس سے گزرے، ایک نوجوان بیچ میں ہنس رہا ہے اونچی اونچی. حسن بصری رحمہ اللہ وہاں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا حل مررت الی الصراط، کیا تو نے پل صراط کراس کر لی؟ کیوں سرا؟ کیا تو پل صراط کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، یا تجھے پتہ چل گیا کہ تو جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا؟ کیا تیرا نامہ مال تجھے دے دیا گیا؟ کہتا ہے نہیں. کہتے ہیں اس بچے نے اس بات کو اتنا سیریس لیا کہ وہ نوجوان کبھی بعد میں ساری زندگی جتنی دیر زندہ رہا کبھی مسکرایا نہیں، کبھی مسکرایا. نوجوان بگڑ گئے، ہمارے نسل ہماری تباہ ہوگی، اللہ کی قسم پوری کی پوری نسل تباہ ہے ہماری. پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، نہ ہمارے اخلاقیات بہتر ہیں، نہ ہمارا رہن سہن بہتر ہے، نہ ہماری زندگی کے امور بہتر ہیں. ہم بٹکے ہوئے ہیں. یہ ہمارے سامنے صحابہ کہف کے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں 5 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک دوسرے سے تنہا ہے، مجلس میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے تنہا ہے. صحابہ کہف کو جانتے ہو، سب میرزادے تھے، وزراء کے بیٹے تھے، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر غاروں میں پناہ لے لی.
بتاؤ اگر صحابہ کہف کو میرے رب نے ہمارے سامنے پیش کر دیا تو کیا جواب دیں گے؟ آج کی نسل کیا کھڑی ہوگی اور رب کے سامنے کیا جواب دے گی؟ ہم نے کھیل تماشا سمجھا ہے، بس زندگی ٹھیک ہے، بخشے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یوں ہی اللہ جی کا واڑا اللہ نے اتنی دردناک جو جہنم بنا کے رکھی وہ کن کے لیے بنا کے رکھی؟ جب اللہ ڈال دے گا تب بھی کہہ رہی حال میں مزید، میں نے تو اور چاہیے دے۔ اور اس کے آگے موارد الزماں ایک کتاب ہے، اس کا معنی ہے موارد، یہ موارد مورد کی جمع ہے، مورد کہتے ہیں گھاٹ کو، یعنی کہ پیاسوں کے پانی پینے کی جگہ، کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ واقعہ درج ہے، یہ عربی میں تقریباً اس کی 30 جلدیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ مدینے کے گورنر ہیں، محل ہے بہت بڑا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان نے ایک آیت پڑھ دی قرآن کی، سورہ فرقان کی، قرآن کی 25 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 13۔ مجلس لگی ہوئی ہے، بیچ میں ایک نوجوان نے آیت پڑھی، کیا پڑھی؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا۔ غور کیا کبھی اس آیت پہ ٹھہرے؟ اللہ کہتا ہے جب ان کو جہنم کی تنگ وادی سے گزارا جائے گا یا ڈالا جائے گا، ہاتھوں میں آگ کی ہاتھ کڑیاں ہوں گی اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہوں گی، جہنم کی تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا۔ جس بندے کو نا تھاٹ فوبیا ہو، بتاتا ہوں، مثال کے طور پر ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کا ایک کشادہ روم ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی 2-3 ونڈوز بھی موجود ہیں۔ رات کو کیا قانون ہے کہ اس کا دروازہ بھی بند ہوگا اور لائٹ بھی بند ہوگی۔ اب جب دروازہ اور لائٹ بند ہوتی ہے تو اس فوبیا شخص کو یوں لگتا ہے جیسے میری یہ سانس کا مسئلہ ہے نا، اس کو یوں لگتا ہے میری سانس، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہوا ہی رک گئی ہے، جلدی جلدی اٹھتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے۔ کشادہ روم ہے، صرف دروازہ بند کیا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ اس روم میں سونے کے لیے تیار۔ کیا سمجھا ہم نے جہنم؟ کیا سمجھا ہم نے جہنم؟ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، ہاتھ کڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گی اور تنگ جہنم کی تنگ جگہ پہ پھینک دیں گے، اور جس کے در و دوار بھی اور نر بچھونا بھی آقا ہوگا، کیا بنے گا؟ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنے روئے کہ آپ کی سکسی بند کی، پھر اٹھے، فقام من مجلسی، مجلس سے اٹھے اور وہ دخل فی بیتی ہی، اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد فقیرانہ زندگی گزاری۔ اللہ، آپ کی بیوی جو تھی، آپ کی بیوی وہ 8 بادشاہوں کے رشتہ دار نہیں تھی، 8 بادشاہ تھے اس کے خاندان سے، آپ کی بیوی کے خاندان۔ باپ بادشاہ گزرا، بھائی بادشاہ تھا، اس کے بعد چچا بادشاہ تھا، تایا بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھا، پردادا بادشاہ تھا، 8 بادشاہ اس کی بیوی کے گھر میں سے تھے۔ زندگی کیا سی بتاؤں؟ عید آنے کے پہلے، عید آ رہی ہے، بیٹیوں نے کہا بابا جان ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم بھی اپنے سوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا میں تو وہی ہے جو مجھے وظیفہ ملے گا، اس کے سوا اس کا تو تمہیں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کہا ابا جی آپ یوں کریں، 2 ماہ کی کٹھی تنخواہ لے لیں۔ آپ نے ایک لکھا رکے پہ اپنی تنخواہ کے لیے درخواست لکھی، خزانچی کو بھیجا، خزانچی نے پڑھا تو خزانچی نے اسی نسخ جو گیا تھا خط لیٹر اس کے درخواست کے نیچے لکھ دیا، آپ مجھے 2 ماہ کی زندگی کی گارنٹی دے دیں، میں 2 ماہ کی کٹھی تنخواہ دیتا۔
پوری زندگی درویشانہ گزارنے والے عمر بن عبدالعزیز محل ہے، محل کو چھوڑ کر فقیری زندگی کو اختیار کرنے والے مکان صحیح۔ ہم قرآن پڑھتے پڑھو، سارے کے سارے پڑھتے رہیں گے ثواب کے لیے، بس کبھی نگاہ نہیں ڈالی کہتا کیا ہے؟ آپ کو سانس کا مسئلہ ہے، فوبیا ہے آپ کو، آپ تنگ روم میں نہیں سو سکتے، جہنم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسے محلے سے گزر ہوا جو محلہ لوہاروں کا تھا، انہوں نے بٹھیاں تائی ہوئی تھی، ایک لوہے کی سیخ، وہ چاروں طرف سے سرخ تھی، وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں اور روئی جا رہے کہتے یہ تو انسان کی جلائی ہوئی آنکھ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آنکھ کیسی ہوگی؟ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک بات، موضوع تو بہت اور بھی کچھ باتیں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا۔ فضالہ بن اسیفی اس کو کہتے ہیں، اس کا لقب تھا کثیر البکی، بہت زیادہ رونے والا، بہت روتا تھا، بہت زیادہ۔ اس کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، یہ زاروں قطار روئی جا رہی ہے، زاروں قطار رو رہی۔ فضالہ کی بیوی پردے میں، وہ اس کی بیوی سے پوچھتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ ماشا کیا واقعہ ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے آخرت کا پینڈا بہت لمبا ہے، سفر بہت لمبا، میرے پاس ذات راہ نہیں ہے، میرے پاس سفر بہت لمبا، بس یہی سوچ کے روئی جا۔ ہم تو جمعے کے دن ایک دن 7 دنوں میں وقت پہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایسے انسانوں پہ اللہ کی قسم، ایسی سوچ پہ، ایسی ذہانت پہ پھٹے منہ لعنت، جنہیں جہنم نو فراموش کر کے دنیا نو ترجیح دیتی ہے، لعنت وہ سوچتے پھٹے منہ میں رب کی بھی پھٹکار وہ سوچتے ہوتے، جنہیں جہنم نو فراموش کر کے اس دنیا نو ترجیح دیتی، جڑی دنیا بے وقت اور بے اوقات۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ تر دعائی کی ہوندی سی جہنم تو پناہ دی۔ بخاری شریف مسلم شریف میں یہ روایت میں متفق علیہ پوچھا گیا، روایت پڑھنے کے لیے اب مجھے ٹائم نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں کہ حضرت کے دادا نے حضرت انس سے پوچھا ایو دعوت کان یدعو بہا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ زیادہ تر کہتے ہیں اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نبی ہے، گناہ کوئی نہیں ہے، سب سے افضل ترین ہستی ہے، لیکن زیادہ تر دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے عذاب جو نار کا عذاب ہے اس سے بچا لے، اس سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے ایک حدیث ہے، وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پہ، توحید پہ، اسلام پہ، اور جب موت دے تب بھی اس ایمان اسلام توحید کے اوپر دے، اور اس حال میں دے کہ ہم سجدے میں ہوں اور اس کی تسبیحات کرتے ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں، اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔